السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ تو آج کا میں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں جو کہ ہے بہت ہی زبردست، آپ کو پڑھ کر مزہ ہی آ جانے والا ہے۔ اور یہ ناول ہے جس کا نام ہے جب دل ہار گیا۔ اس کا ایپیسوڈ ہے 17۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں جس کا کچھ سٹارٹ یوں ہے کہ فیئرویل کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ پورا ہفتہ عبادت کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ 2 دن وہ سخت بخار میں رہی، ہوش اور بے ہوشی کے بیچ سارا وقت گزرتا رہا، لیکن آج وہ نسبتاً بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شام کے وقت جب سب فیملی لاؤنج میں ایک ساتھ چائے کے لیے بیٹھے تو ماحول معمول کے مطابق ہنسی مذاق سے بھرا ہوا تھا۔ عبادت خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، مگر اس کی نظر کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ اسی دوران دادا ذوالفقار صاحب نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ عبادت کی پڑھائی اب مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عبادت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ میں پکڑا کپ معمولی سا کانپا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف چھلکنے لگا۔ دل کی دھڑکن ایک دم بے قابو سی ہو گئی۔ امی نے حیرانی سے دادا کی طرف دیکھا۔ ابا جی، ابھی تو لڑکی نے یونیورسٹی مکمل کی ہے، آپ اتنی جلدی شادی کی بات کر رہے ہیں؟ دادا نے اپنا حقارت بھرا مگر تجربہ کار لہجہ برقرار رکھا۔ بیٹی، لڑکیوں کے نصیب زیادہ دیر نہیں رکتے، اچھی جگہ رشتہ آئے تو فوراً بات کر دینی چاہیے۔ عبادت کے لیے بھی اب یہی وقت ہے۔ عبادت کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بس اتنا کہہ سکی کہ دادا میں لیکن الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ پائی، نظریں جھکا لیں اور اپنے کپ پر جما دی تاکہ کوئی اس کے لرزتے ہونٹ نہ دیکھ سکے۔ اس کے اندر سے ایک آواز مسلسل چیخ رہی تھی، یا اللہ، میں یہ سب کیسے بتاؤں؟ اگر سب کو حقیقت پتہ چل گئی تو؟ ماحول میں خاموشی کی ایک لہر چھا گئی تھی جسے صرف عبادت کے کانوں میں گونجتے اپنے دل کی دھڑکن کے شور نے توڑا تھا۔ وہ آج بھی اکیلا تھا، چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے ہر جذبہ اور ہر احساس اس سے روٹھ گیا ہو۔ کوئی مسکراہٹ نہیں، نہ ہی غم کا کوئی بوجھ، بس ایک خالی پن جو دیکھنے والے کو اندر تک ہلا دے۔ آنکھوں کی سرخی مگر ایک الگ کہانی کہہ رہی تھی، جاگتی راتوں کی، ٹوٹے خوابوں کی اور اس کی بے سکونی کی، جو دل کے کسی کونے میں بسیرا کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، قدم جیسے بوجھ تلے دبے ہوں۔ بیگ گاڑی کے پیچھے حصے میں رکھتا ہے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ لمحے وہ اسٹیئرنگ پر نظریں جمائے خاموش بیٹھا رہتا ہے، پھر گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، جیسے حقیقت سے فرار چاہتا ہو، جیسے لمحہ بھر کے لیے دنیا کو بند کر دینا چاہتا ہو۔ گاڑی کے شیشے سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہے اور وہ خالی آنکھیں بند کیے اندر ہی اندر کسی ایسی جنگ لڑ رہا تھا جس کا گواہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ آنکھوں کی سرخی مگر یہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اندر کتنا طوفان برپا ہے۔ فیئرویل کی رات سے اب تک کبیر کے دل پر ایک بوجھ سا سوار تھا۔ عبادت کی وہ آنکھیں جن میں کبھی صرف اس کے لیے روشنی تھی، اب نفرت اور آنسوؤں کی دھندلی تصویر بن گئی تھی۔ عبادت کے لبوں پر لرزتے الفاظ، آئی ہیٹ یو کبیر، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اسٹیئرنگ پر نظریں جمائے کچھ دیر یوں ہی خاموش رہا، ایک سگریٹ جلا کر ہاتھ میں پکڑی
لیکن سلگتی راکھ کے ساتھ خود بھی راکھ کی مٹی سا لگ رہا تھا۔ یہاں تھوڑی سی اردو میں مسٹیک ہے۔ پھر آنکھیں بند کر لی، جیسے حقیقت سے بھاگنا چاہتا ہو، جیسے دل کی چیخ کو دبانے کے لیے دنیا کو بند کرنا چاہتا ہو۔ باہر رات کی خاموشی تھی، لیکن کبیر کے اندر ایک شور تھا، شکست، خالی پن اور وہ سوال کہ آخر اس نے سب کھو کر پایا ہی کیا ہے۔ گاڑی کے انجن کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی کبیر کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ کھڑا ہوا، عبادت کا لرزتا ہوا وجود، بہتے ہیں آنسو، اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ، جو صرف اس کے گال پر نہیں بلکہ دل پر لگا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں کبیر، یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ اس پل کبیر کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ یاد کر رہا تھا جب وہ اس تھپڑ کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا، دروازہ زور سے بند کیا، قدم لڑکھڑائے جیسے زمین بھی ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ غصہ اور ٹوٹ پھوٹ ایک ساتھ اس پر حملہ ور ہوئے۔ ٹیبل پر رکھی کتابیں زور سے دیوار پر دے ماری، نوٹ بکھر گئے۔ ڈریسنگ پر رکھی پرفیوم کی بوتل ہاتھ سے اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ شیشے کی کرچوں کی آواز کمرے میں گونجی، لیکن اندر کا شور اس سے کہیں زیادہ تھا۔ الماری کے دروازے پر مکہ مارا، ہاتھ کی انگلیوں سے خون بہنے لگا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ خود سے، قسمت سے اور سب سے زیادہ عبادت سے لڑ رہا تھا۔ آخر کار بستر پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں چھپا کر، سانسیں تیز، آنکھیں سرخ، اور دل میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا: میں نے کسی سے نفرت نہیں کی، لیکن شاید اب محبت نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ گاڑی کے اندر یادوں کا طوفان چل رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے جذبات کا خون کر دیا گیا ہو، لیکن اگلے ہی پل گاڑی ایک جھٹکے سے رکتی ہے۔ کبیر چونک کر حال میں واپس آتا ہے۔ اس کی سانس اٹکتی ہے، جیسے کسی نے خواب سے جگا دیا ہو۔ وہ گردن موڑ کر دیکھتا ہے، باہر کا منظر بدل چکا ہے۔ گاڑی اب ایئرپورٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اللہ، یہ تو کہیں جا رہا ہے۔ لوگ اپنے بیگز گھسیٹتے ہوئے رخصت کے لمحوں میں مصروف تھے۔ کبیر نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، گہری سانس بھری، پھر آہستہ سے بیگ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، لیکن اندر کی تپش ویسی ہی جل رہی تھی۔ کبیر ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ گیا۔ گرد و پیش کی رونق اس کے لیے بے معنی تھی۔ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اندھیروں کے پردے پر ایک ہی عکس ابھرتا ہے۔ ساری سمیٹتے ہوئے چلتی ہوئی کبیر کی سانسیں ایک پل کو رک جاتی ہیں۔ اس کا نازک سراپا، نیلے رنگ کی ساڑی، کھلے بکھرے بال، گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹ، بھوری آنکھیں جن میں کاجل کی گہری لکیریں، وہ منظر اتنا جیتا جاگتا تھا کہ کبیر کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، اور اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، وہی مسکراہٹ جو کبھی عبادت کے ذکر پر خود بخود آ جایا کرتی تھی۔ کبیر آنکھیں بند کیے ماضی کے لمحوں میں کھویا ہوا تھا۔ یادوں کا بوجھ دل پر اور بھی بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لمحہ جب عبادت کی نظریں آہستہ سے اس کی طرف اٹھی تھیں، نظروں میں کتنے ہی سوال، کتنی ہی چاہت، کتنی ہی کمزوری چھپی ہوئی تھی، مگر کبیر ہمیشہ نظریں پھیر لیتا تھا، جیسے دیکھنے کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ وہ یاد کرتا ہے کہ اس کے مسلسل انکار، سخت رویے اور طنزیہ باتوں کے باوجود عبادت کی دنیا پھر بھی کبیر کے ہی گرد گھومتی رہی، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہال ہو، اکیلا کوریڈور ہو یا کوئی ہجوم۔ عبادت کے وجود میں، اس کی سانسوں میں بس کبیر ہی گونجتا تھا۔ یہ یاد دل کو کاٹنے لگی۔ کبیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مٹ گئی اور اس کے چہرے پر وہی پرانا کرب اتر آیا۔ اچانک فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔
کبیر کے کانوں میں جیسے کسی نے گرجتی ہوئی آواز ڈال دی ہو۔ پیسنجر فور فلائٹ نمبر کائنڈلی پروسیڈ ٹوورڈ بورڈنگ گیٹ۔ یہ الفاظ سنتے ہی کبیر چونک اٹھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ وہ چند لمحے کرسی پر ساکت بیٹھا رہا، پھر جیسے کسی نے اس کے اندر بجلی بھر دی ہو۔ کبیر کے قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے، ہر سانس جیسے شور مچاتی تھی، ہر دھڑکن چیختی تھی۔ فلائٹ کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کی آنکھوں میں ایک ہی تصویر تھی، عبادت کی۔ کبیر فلائٹ کے اندر اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، جیسے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو، سانس بھاری، وجود بوجھل، مگر دل میں ایک ہی عکس تھا، عبادت کا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلنے لگا، وہ لمحے جب عبادت اس کے قریب ہوتی تھی۔ کبیر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ایسے دیکھتا جیسے خزانہ ہو، ہونٹوں کی لرزش، آنکھوں میں بسی ہوئی گھبراہٹ اور رخساروں کی لالی، وہ سب کچھ کبیر کے دل کو دیوانہ کر دیتا۔ کبیر نے خواب کی کیفیت میں محسوس کیا، جیسے وہ عبادت کے چہرے پر بکھری نزاکت کو چوم رہا ہو۔ ہر چھو جانے سے عبادت کانپ جاتی، شرما کر اپنے اندر سمٹ جاتی، مگر کبیر کے لمس کے آگے بے بس بھی ہو جاتی۔ کبیر اپنے تمام تر جذبوں، تمام تر تپش اور شدت کو اس کے اندر اتار دیتا، اور عبادت اپنی تمام تر تکلیف اور دکھ کے باوجود وہ سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتی، یوں جیسے اس کے وجود کو سکون صرف کبیر کے قریب ہونے میں ملا ہو۔ یہ سب لمحے کبیر کے ذہن میں سمندر کی گہرائیوں کی طرح لہراتے جا رہے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ حقیقت چاہے کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر صرف ایک ہی حقیقت زندہ ہے، عبادت۔ وہ رات کبیر کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، ایسی رات جس نے اس کے اندر جلتے ہوئے ہر طوفان کو لمحہ بھر کے لیے تھام لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ رات کبھی ختم نہ ہو، کہ اس کی صبح نہ آئے، وقت یہیں ٹھہر جائے، اور عبادت کا لمس، اس کی قربت ہمیشہ اس لمحے میں قید ہو جائے۔ مگر وقت بحرحم ہے، صبح آئی اور حقیقت نے پھر کبیر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب جب جہاز رن وے پر کھڑا تھا، ٹیک آف کی تیاری ہو رہی تھی، کبیر کے کانوں میں انجن کی گڑگڑاہٹ گونجی، اور وہ اپنی خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ اچانک اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ گھر سے نکلنے والا تھا، وہ اپنے کمرے میں کھڑا، ہاتھ میں نکاح نامہ لیے، اسے پھاڑ دینا چاہتا تھا، بار بار کاغذ کو مٹھی میں بھینچتا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ جاتے۔ دل کہتا تھا یہ رشتہ کب کا ختم ہو چکا ہے، مگر روح چیخ اٹھتی، یہ رشتہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آخر کار وہ شکست کھا گیا، کاغذ کو پھاڑ نہ سکا۔ وہ نکاح نامہ اس انٹینسٹی کے ساتھ کبرڈ کے لاکر میں رکھ دیا، جیسے کوئی قیمتی خزانہ چھپا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا یہ اس کے پاس بچی ہوئی واحد یاد ہے، ایک ایسا رشتہ جس پر وہ اعتبار بھی نہیں کر سکتا، مگر جسے دل سے مٹا بھی نہیں سکتا۔ اب فلائٹ کے ٹیک آف کے لمحے میں کبیر کے لبوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کاغذ اس کے لیے زنجیر ہے یا سب سے قیمتی اثاثہ۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا سماں تھا، ہنسی، کہکوں کی آوازیں، اور سب کے چہروں پر اطمینان کہ آج ہبا کی منگنی طے ہو رہی ہے۔ مگر اس خوشی کے بیچ فارس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار کمرے میں چہل قدمی کرتا، کبھی اپنے والدین کو دیکھتا، کبھی چھت کو تکتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ آخر ہمت ہار کر وہ اٹھا، اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور گھر سے نکل گیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، جیسے اس کے دل کی بے چینی کو راستے بھی نہ روک پا رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے فلیٹ کے سامنے جا رکا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر ایک مانوس خوشبو پھیلی۔ صوفے پر بیٹھی سحر کی نظریں فوراً اس پر جا ٹکی۔ وہ کئی گھنٹوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی، سحر جس کے ساتھ وہ پچھلے 2 سال سے شادی کے بندھن میں بندھا ہوا تھا۔ لو بھئی، یہ تو شادی شدہ ہے۔
ایک ایسی حقیقت جسے وہ اپنی فیملی سے کبھی نہ کہہ پایا۔ سحر نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی اور دھیمی آواز میں پوچھا، فارس، کیا سب جان گئے؟ فارس نے نظریں جھکا لی، آواز بھرا گئی، نہیں سحر، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن اب یہ سب زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ وہ لوگ میری منگنی طے کر رہے ہیں اور میں تو پہلے ہی تمہارا شوہر ہوں، میں یہ سب کیسے برداشت کروں؟ سحر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ آگے بڑھی اور فارس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیکن فارس، یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ فارس نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتا تھا کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ حماد کے فون کی اسکرین پر انٹرویو کال کراچی کا میسج چمکا۔ کچھ لمحے وہ گہری نظروں سے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اسے کراچی کے کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے آفر آئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ لاہور کو چھوڑنے سے انکار کر دیتا تھا، کیونکہ لاہور میں اس کی دنیا تھی، اس کی محبت تھی، اس کے خواب تھے۔ لیکن اب وقت دل ٹوٹ چکا تھا، محبت کے چراغ بجھ گئے تھے اور یادوں کے کانٹے ہر لمحہ لہو بہاتے تھے۔ حماد نے موبائل میز پر رکھا، کھڑکی کے قریب آ کر شہر کی روشنیاں دیکھنے لگا۔ لاہور میں اب کیا رکھا ہے، جہاں یادوں کے سائے ہیں اور ہر گلی اس کا نام پکارتی ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی، ایک لمبی سانس لی اور فیصلہ کر لیا، میں جا رہا ہوں کراچی۔ کل تک جو لڑکا لاہور چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج وہ ٹوٹ کر سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھا۔ حماد نے آفر ای میل پر کلک کیا اور ایکسیپٹ پر دبا دیا۔ ایسا لگا جیسے اس نے اپنے دل پر آخری مہر لگا دی ہو۔ حماد کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ بیگم جائے نماز لپیٹ رہی تھیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ فاطمہ بیگم نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا، جی بیٹا کہو، خیریت ہے نا؟ حماد نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولا، امی، میں کل کراچی جا رہا ہوں، جاب کے سلسلے میں انٹرویو ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ جاب مل گئی تو ہم بھی کراچی شفٹ ہو جائیں گے، آپ کو بھی خوشی ہوگی نا؟ یہ سن کر فاطمہ بیگم کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی جھلک آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، جہاں بھی رہو خوش رہو، سلامت رہو، اللہ تمہاری منزلیں آسان کرے۔ حماد نے جھک کر ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے ماں کی دعائیں اس کے سفر کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں سب لوگ بیٹھے خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ ابا جی بار بار یہی دہرا رہے تھے، اب تو عبادت کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ جملہ عبادت کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد خود کو روک نہ سکی اور اپنی خالہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ دروازہ بند کرتے ہی آنسوؤں کے ساتھ بولی، خالہ، اب کیا ہوگا؟ میں برداشت نہیں کر پا رہی، برائے مہربانی مجھے اس مشکل سے نکال دیں، مجھے سہارا دیں، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ بیٹا ہمت رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ عبادت خالہ کی باہوں میں سسک رہی تھی، لیکن اس کے دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو چکا تھا۔ خالہ عبادت کو حوصلہ دینے کے بعد رات بھر جاگتی رہیں۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہا، اب اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ بچی برباد ہو جائے گی۔ صبح ہوتے ہی خالہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، عبادت کو اس مصیبت سے نکالنے میں میری مدد فرما۔ پھر وہ فیصلہ کن انداز میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے بولی، اب مجھے کبیر سے بات کرنی ہی ہوگی۔ خالہ عبادت کو ساتھ لے کر سخت دل کے ساتھ کبیر کے گھر پہنچتی ہے۔ دروازہ بجانے پر ایک نوکر آتا ہے۔ خالہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کبیر کہاں ہے؟
ہمیں اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ نوکر تھوڑا جھجکتا ہے اور پھر آہستہ آواز میں کہتا ہے، بی بی جی، کبیر صاحب تو امریکہ چلے گئے۔ یہ سن کر عبادت کے قدم جیسے زمین پر گڑ جاتے ہیں۔ خالہ حیران ہو کر بولتی ہے، امریکہ؟ کب گئے اور کب واپس آئیں گے؟ نوکر بے بسی سے سر جھکا کر جواب دیتا ہے، یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم بی بی جی، کبیر صاحب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں، کب واپس آؤں گا میں خود بھی نہیں جانتا۔ یہ سنتے ہی عبادت کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ واو، ایپیسوڈ تو بہت زبردست تھی۔ اب کبیر امریکہ چلا گیا ہے، اب عبادت کا کیا ہوگا؟ تو یہ بات آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ ویٹ فار نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو میں بھی ویٹ کرتی ہوں، آپ بھی ویٹ کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اسٹے ٹیون اور کہانی کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے، اور کمنٹ تو کیجیے نا یار، بتائیے تو کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔